क्या आप जानते हैं कुरान पाक में एक ऐसी सूरत भी मौजूद है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने मुझे बूढ़ा कर दिया। आखिर इस सूरत में ऐसा क्या राज था? ऐसी कौन सी आयत थीं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठे, रूह हिल गई और इंसान को अपनी जिंदगी, अपने अंजाम और अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास होने लगा? क्या कभी आपने सोचा कि कौमें आज जैसी ताकतवर कौम आखिर क्यों मिटा दी गई? हजरत नूह की कौम पर तूफान क्यों आया? हजरत लूत की बस्तियों पर आसमान से पत्थर क्यों बरसाए गए? और आखिर अल्लाह ताला इन वाक़यात को बार बार कुरान में क्यों बयान करते हैं? वेलकम टू सोलफुल हयात। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप कुरान पाक की खूबसूरत सूरतों की तफसीर, उनके राज, फ़ज़ाइल, शान नुज़ूल, रूहानी असरात और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के हैरत अंगेज़ वाक़यात तफसील के साथ जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ एक सूरत की तफसीर नहीं बल्कि दिल हिला देने वाला एक ऐसा सफ़र है जो इंसान को गुरूर से निकालकर अल्लाह के खौफ, सब्र और हिदायत की तरफ ले जाता है। आज हम बात करेंगे सूरा हूद की। कुरान मजीद की वो अजीम और पुरहैबत सूरत जो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है और उसकी रहमत कितनी वसी। सूरह हूद कुरान पाक की 11वीं सूरत है। इसमें 123 आयात हैं और ये ज़्यादातर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। ये वो दौर था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद मुखालिफत, तकलीफ़ों, तानों, जुल्म और दिल तोड़ देने वाली आजमाइशों से गुजर रहे थे। कुफ़ारे मक्का इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे, मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, उन पर जुल्म करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया जा रहा था। ऐसे सख्त वक्त में अल्लाह ताला ने सूरह हूद नाजिल फरमाई ताकि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करे और ईमान वालों को ये बताए कि हक का रास्ता हमेशा आजमाइशों से भरा होता है, लेकिन आखिरकार कामयाबी सिर्फ अल्लाह वालों की होती है। इस सूरत का नाम हूद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसमें उनकी कौम आद का तफसीली जिक्र मौजूद है। लेकिन हकीकत में ये सूरत सिर्फ एक कौम या एक नबी का किस्सा नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक ज़बरदस्त पैगाम, एक वार्निंग और एक नसीहत है। सूरह हूद की इब्तिदा ही इस ऐलान से होती है कि ये वो किताब है जिसकी आयात मजबूत भी हैं और खोल खोल कर बयान भी की गई। यानी कुरान कोई आम किताब नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। इस सूरत में अल्लाह ताला बार बार इंसान को समझाते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से माफ़ी मांगो, उसी पर भरोसा करो, क्योंकि वही रिस्क देने वाला, जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला है। इस सूरत में सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तकरीबन 950 साल तक समझाया, दिन में भी, रात में भी, छुप कर भी, खुल कर भी, मगर लोग तकब्बुर में डूबे रहे। वो कहते थे कि हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही देखते हैं,
ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ پھر جب قوم نے ہر حد پار کر دی تو اللہ کا عذاب آیا۔ آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی نکلنے لگا، اور ایک ایسا خوفناک طوفان آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب انسان بار بار حق کو ٹھکرا دے، غرور میں اندھا ہو جائے، تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ آتا ہے۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے لمبے قد، مضبوط جسم، عظیم محلات اور طاقت کا ہر طرف چرچا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا اور اپنے نبی کا مذاق اڑایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خوفناک آندھی بھیجی جو مسلسل کئی راتوں اور دنوں تک چلتی رہی، اور پوری قوم کو ایسے گرا دیا جیسے کھجور کے سوکھے تنے زمین پر پڑے ہوں۔ یہ واقعہ انسان کو بتاتا ہے کہ طاقت، دولت، شہرت اور غرور انسان کو نہیں بچا سکتے اگر اللہ ناراض ہو جائے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر آتا ہے، جنہیں اللہ نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کی طاقت دی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے اونٹنی کا معجزہ بھیجا، مگر انہوں نے اسے مار ڈالا۔ پھر ایک خوفناک چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جہاں فرشتے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت لوط کی قوم ایسے گناہوں میں ڈوب چکی تھی جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کھلے عام برائیاں کرتے، نصیحت کا مذاق اڑاتے اور گناہ پر فخر کرتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ سب واقعات صرف تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب قومیں ظلم، بے حیائی، تکبر اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو ان کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی، دھوکے اور ظلم سے منع کیا، مگر لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، پھر ان پر بھی عذاب آیا۔ اس صورت میں بار بار ایک ہی پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، انصاف کرو، غرور نہ کرو اور انبیاء کی بات مانو۔ اس صورت کی سب سے مشہور آیت وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، پس آپ ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہی وہ آیت تھی جس کی عظمت اور بھاری ذمہ داری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، خاص طور پر جب پوری دنیا مخالفت کر رہی ہو۔ اس صورت میں قیامت کا منظر بھی انتہائی خوفناک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب سب انسان جمع کیے جائیں گے، کچھ جنت میں ہوں گے اور کچھ جہنم میں۔ ہر شخص اپنے اعمال دیکھے گا
کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا اور صرف اللہ کی رحمت ہی انسان کو بچا سکے گی۔ سورہ ہود انسان کے دل میں آخرت کا خوف پیدا کرتی ہے، اسے دنیا کی حقیقت سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ اس سورت کے روحانی فوائد بھی بہت عظیم ہیں۔ اس کی تلاوت انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے، مایوسی کو کم کرتی ہے، صبر پیدا کرتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جو شخص آزمائشوں میں گھرا ہو، دل سے پریشان ہو یا زندگی میں بار بار مشکلات دیکھ رہا ہو، اگر وہ سورہ ہود کو سمجھ کر پڑھے تو اسے محسوس ہوگا جیسے اللہ خود اسے صبر اور ہمت دے رہے ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت میں انبیاء کرام کے واقعات اس لیے بار بار بیان ہوئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دی جائے کہ ہر نبی نے مشکلات دیکھی ہیں، مگر آخرکار اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کامیابی دی۔ یہ سورت انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر دکھ جانتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ سورہ ہود ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، ایک دن اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے تکبر، ظلم، دھوکہ، گناہ اور نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا، بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب انسان سورہ ہود کو دل سے سمجھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی سچی ہے اور اس کا عذاب بھی سچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، صبر و استقامت اختیار کرنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔